دیکھتے ہیں؟ میں اصل میں یہ دیکھتا ہوں کہ بجائے ہم یہ دیکھنے کے کہ اس کی موسیقی دیکھیں، اس ردم کے ذریعے جن جذبات و احساسات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ جذبات و احساسات تو بہرحال مشترک ہیں. ہاں یہ اصل بات یہ ہے. اس کے لیے آپ نے جو متبادل ڈھونڈنا ہے یہ آپ کا مشکل کام ہے. اور بعض اوقات بعض زبانوں میں اس شدت کے ساتھ اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے پاس زبان میں کچھ کمی کوتاہی محسوس ہو رہی ہوتی. لیکن پھر وہی بات کہ آپ نے جو مروجہ زبان ہے اسی میں نہیں رہنا. شاعر کا تو کام ہے کہ وہ اس میں نئی تراکیب سازی بھی کرے اور وہ جو اس کے مروجہ معانی ہوتے ہیں ان کو شکست و ریخت کر کے ان کو پھیلائے اور ان میں اضافہ کرے اپنے کام کے لیے استعمال. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جتنے بھی اچھے شعراء گزرے ہیں انہوں نے کسی حد تک جنہوں نے خاص طور پر ایک نئے تجربے کیے ہیں انہوں نے دوسری زبانوں کے ادب کو بہت کھنگالا اور اس کی شاعری سے نہ صرف غیر شعوری طور پر متاثر بھی ہوئے اور ان سے آپ یہ کہہ لیں کہ اکتساب کیا، شعوری بھی کیا اور غیر شعوری طور پر بھی کیا. آپ کو پتہ ہے لانجائنس کا تو کہنا ہی یہ تھا کہ اچھی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ کلاسیکی اس کو پڑھیں. تو اب الیگزینڈر پوپ کا میں نے ذکر کیا تو اس نے ہومر کا ترجمہ کر رکھا تھا. اسی طرح ڈرائیڈن ہے اس نے بھی ورجل وغیرہ کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے کر رکھا تھا. اسی طرح ایزرا پاؤنڈ ترجمہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک دفعہ گزرتے ہیں سارا اس شاعری سے. یہی مطلب ہے نا کہ اگر کسی ترجمہ کیا کسی نے تو اس کا مطلب ہے اس پوری شعری فضا سے وہ گزرا نہ صرف گزرا ہے اس میں آپ اصل میں زندہ رہتے ہیں. اب جن احساسات و جذبات کا جس شدت کا آپ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس دنیا میں کچھ عرصہ رہیں گے تو پھر ہی وہاں کی جو یہ کرنسی ہے زبان اس سے آپ متاثر ہوں گے اور پھر آپ اس میں کوئی ٹرانزیکشن کر سکیں گے. تو یہ تقریباً تمام بڑے شعراء نے کیا ہے. تو انگریزی میں مثلا ٹیڈ ہیوز نے تراجم کیے کلاسیکی، اسی طرح بورخیز نے تراجم کیے. ہمارے ہاں اگر آپ لیں تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ انگریزی میں غالباً پہلا ترجمہ انشاء اللہ خان انشا نے کیا تھا وہ فیل کے نام سے انگریزی زبان سے. اچھا بعد میں سر سید تحریک کے بعد تو باقاعدہ ایک ترجمے کی وہ روایت چل پڑی. اس میں پھر الطاف حسین حالی نے بھی کیے، اس میں حضرت موہانی نے بھی تراجم کیے، اس میں آپ نے محمد حسین آزاد نے بھی تراجم کیے. یہاں تک کہ اقبال کا بھی جو ابتدائی کلام ہے بانگ درا میں اس میں کوئی ماخوذ ہیں ٹینیسن سے اور ایمرسن سے، ترجمے ہی کی صورتیں ہیں نا وہ. جی. اب یہ ہے کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس موضوع کو یا ان کیفیات کو اپنی زبان میں ڈھالا گیا. تو یہ اس کو ٹرانسکریشن کہہ لیں، ٹرانسلیشن نہ کہیں، ری رائٹ کیا ہے. لیکن آپ ایک بڑے شاعر کی جو تکنیک ہیں اور ان کے جو موضوعات کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ نے پہلے پرکھا جانچا اور پھر اس کو اپنی زبان میں آپ نے دوبارہ سے اس کو لکھا. تو شاعری کے ترجمے میں بنیادی طور پر وہ ترجمہ کم ہوتا ہے، زیادہ یہ ہے کہ وہ ری رائٹ ہے، ری کریشن ہے، آپ اس کو دوبارہ سے تخلیق کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اور ایک حوالے سے دیکھا جائے تو یہ شاعر کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے. بہت سارے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے تراجم کیے لیکن اس کو چونکہ وہ ثانوی حیثیت انہوں نے خود بھی دیے رکھی تو وہ سامنے نہیں لائے، اس کو شائع نہیں کیا. لیکن آپ اگر دیکھیں تو آپ کو خاص طور پر ابتدائی ادوار میں تو وہ باقاعدہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے غالب نے اگر مرزا عبد القادر بیدل کی وہ طرز میں لکھنا چاہ رہے تھے تو اسی طرح اقبال کے ہاں آپ کو بہت ساری ایسی تکنیک ملیں گی جو کہ مرزا عبد القادر بیدل کے ہاں ہیں. تو یہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک صنف بھی رہی ہے تزمین کے نام سے. تو تزمین میں یہی ہے کہ آپ اس خیال کو، اس فضا کو آپ اپنے کلچر میں اس کو جو آپ نے سمجھا یا اس پر جو آپ نے اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. اور وہ عربی اور فارسی سے تو اردو میں بہت زیادہ تزمینیں لکھی گئیں، ہر بڑے شاعر نے تقریباً لکھی اور اس سے سیکھا بھی. تو یہ بھی اب
اس کو ایڈیپٹیشن کہہ لیں، ماخوذ کہہ لیں، یا بھرتری ہری کا وہ جو شعر شروع میں لکھا ہے وہ ایک خیال کہیں سے لیا، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں اردو میں اس کو انہوں نے بیان کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہ صرف ممکن ہیں بلکہ ہر بڑے شاعر کے لیے ضروری ہیں کہ وہ کم از کم سیکھنے کے لیے ہی وہ کرے. اور اس میں ذرا دقت ذرا یہ ہوتی ہے، آپ خود شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات قافیہ اور ردیف خیال آپ کو سجھا رہی ہوتی ہے. تو جب آپ تبازات لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اس قافیے اور ردیف سے آپ کو بہت سارے خیال آپ کو سوجتے ہیں، ان میں سے آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ اچھا یہ میں کہنا چاہتا ہوں تو اس کو میں رکھتا ہوں، نہیں یار یہ میں نہیں کہنا چاہتا، اگرچہ یہ بڑا اچھا خیال ہے. بعض لوگ ویسے تجربے کے طور پر وہ بھی ہے، لیکن آپ عموماً یہ کہ یار یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ کہ یار آپ نے مطمع نظر کو تبدیل نہیں کرنا، آپ نے پیغام کو تبدیل نہیں کرنا، چوائس آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے، اور تبازات سے بھی میرے خیال میں زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ تربیت کے لیے ضروری بھی ہے. اور اس سے آپ کو یہ بھی آتا ہے کہ یار جو خیال آپ کو سجھایا ہے قافیے نے، بس اسی کی طرف نہیں چل نکلنا، آپ خود کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ نے کسی کے مطمع نظر کو پہنچانا ہے تو اس کو آپ مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ زیادہ کوشش کریں گے ان ٹولز کو تلاش کرنے میں جو بہترین اس کا اظہار کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب 3 باتیں ہو گئیں، یعنی مافی ضمیر کنٹینٹ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، موسیقیت جو ہے وہ بھی اس کی ترجمانی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کیفیات اور جذبات اور احساسات جو ہیں ان کو بھی کیا جا سکتا ہے. تو جب یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو اب آ کے آپ رابرٹ فراسٹ کے کال کی جو ہے وہ کیا پھر تشریح کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کہ وہ کیا شے ہے پھر جو پھر بھی رہ جاتی ہے. ہاں، اب بات یہ ہے کہ جیسے کسی چیز کو پرکھنا ہے نا کہ وہ ترجمہ کتنا بہتر ہوا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو سامع یا قاری ہے وہ بھی بذات خود ان دونوں زبانوں پر اتنی دسترس رکھتا ہو تو وہ سمجھ پائے گا کہ یہ کتنا انصاف ہو سکا ہے یا نہیں ہوا. عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سامنے کے چند الفاظ دیکھ کے گئے اس کا تو یہ مطلب ہے. مجھے یاد ہے کہ رابرٹ فراسٹ ہی کی کچھ نظموں کے میں نے اردو میں منظوم تراجم کیے ہیں، تو اس کی ایک نظم بڑی مشہور ہے اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ، تو اس کا آخری بند کا میں ایک ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. اب یہ ایک تھکاوٹ والا ایک لہجہ ہے، تو اس کو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جنگل گہرا گھنا ہے اور سہانا ہے، لیکن مجھ کو اپنا عہد نبھانا ہے اور سونے سے پہلے میلوں جانا ہے اور سونے سے پہلے میلوں جانا ہے. تو اس پہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ وہاں تو پرومسز ہے، آپ نے ایک عہد کہا، عہد نبھانا ہے. تو اس میں دیکھیں شاعری میں یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تعداد اس کی کتنی ہے، اور یہ کوئی سائنٹیفک قسم کا ترجمہ تو نہیں ہے.